بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. بس وہ یہی حکم دیتا ہے برائی اور بے شرمی کا، اور یہ کہ جوڑو اللہ پر وہ جس کو تم جانتے ہی ہو. اب یہاں سے شیطان کی بات ہو رہی ہے کہ شیطان ہمیں کیا کیا کرنے کے لیے ابھرتا ہے. بس ایک اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ کھلا ہوا دشمن ہے، سب کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور سب کو واضح طور پر محسوس نہ ہو سکنے والے انداز میں. شیطان جو ہے ہمارے دل کے اندر ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ایسے ایسے خیالات ڈالتا ہے جو ہم خود بھی تصور نہیں کر سکتے، خود سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ شیطان کا حملہ ہم پر ہو رہا ہے نا. وہ اس انداز میں اس کی کرتوتوں کو، اس کے خیالات کو ہمارے خیالات میں ملاتا ہے، یہی حکم دیتا ہے. اور وہ ذہن و فکر پر ایسا مسلط ہو جاتا ہے کہ جو وسوسہ دیتا ہے وہ وسوسہ ایک حاکم کی حکم کی صورت میں اختیار کر لیتا ہے نا. وہ ہمارے ذہن میں، ہماری فکر میں، ہماری سوچ پر ایسا قابض ہو جاتا ہے، ایسا حاوی ہو جاتا ہے کہ جب وہ ہمیں کوئی اس کا مشورہ دیتا ہے نا، شیطان جب وہ ہمیں بہکاتا ہے تو ہمیں اس کا مشورہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بادشاہ ہو، اور بادشاہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو رعایا اس حکم کو کیسے عمل کر لیتی ہے، اسی طرح جب وہ شیطان حکم دیتا ہے تو اس کا حکم ایک حاکم کی طرح نظر آتا ہے. جو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ میں کر لوں گا تو ہو سکتا ہے اس میں میرا فائدہ ہے. حالانکہ جو شیطان ہمیں وسوسے دیتا ہے، جو اپنی چال پر وہ چلاتا ہے، وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے. وہ حقیقت میں ہمارے لیے ایک گڈھا ہے جو وہ کھود رہا ہے نا. چونکہ وہ برائیوں اور بے حیائیوں کا دائی ہے. دائی کہتے ہیں دعوت دینے پر، ہے نا. تو یہ کون ہے؟ برائیوں اور بے حیائیوں کا دائی، یعنی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ برائی کی طرف آؤ. جس طرح مؤذن دعوت دیتا ہے نا، حی علی الفلاح حی علی الصلاح، یعنی آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اسی طرح جو شیطان ہے یہ برائیوں کا دائی ہے، یعنی یہ برائیوں کی طرف ہمیں بلاتا ہے نا. جیسے اگر کہیں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے نا، ہمارا خود ضمیر بھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے، لیکن ہم شیطان کے بہکاوے میں، اس کی چال میں ایسے پھنس چکے ہیں کہ ہمیں اس کام کو کیے بغیر ہمیں سکون نہیں ملتا ہے نا. اب ہمارا جہاں کہیں کام ایسا ہے جہاں ہمیں سچ سے کام بن رہا ہے نا، جہاں ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، لیکن ہم بات میں جھوٹ بول دیتے ہیں نا. آپس میں ہم کلام کرتے ہیں، آپس میں ہم بات چیت کرتے ہیں نا، تو بات چیت کے اندر بھی ہم کیا کر دیتے ہیں؟ جھوٹ بول دیتے ہیں. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم آپس میں مذاق کرو نا تو اس مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے نا. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں کہ مذاق مستی میں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. کوئی آ رہا ہے، دوست آ رہا ہے کہ بھائی جاؤ فلانا تمہیں بلا رہا ہے، حالانکہ وہ بلا نہیں رہا ہے، لیکن ہم اس کے مزہ لینے کے لیے ہم یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں نا. تو یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطان ہمیں اس کام پر ابھر رہا ہے. تو یہ اس نے ہمیں بلایا کس کی طرف؟ برائیوں کی طرف. اور اسی طرح وہ ہمیں بے حیائیوں کی طرف بھی بلاتا ہے نا. ہم آپ دیکھیں نا، کبھی کبھی ہمارے نوجوان آج ایک فیشن بنا لیا جو ہم چڈا کہتے ہیں نا، اتنا سب گھٹنے کے اوپر بھی ہم پہن کر بیٹھ جاتے پبلک میں. حالانکہ ہمیں شریعت کیا حکم دے رہی ہے کہ تمہیں اپنی ناک سے لے کر گھٹنے تک کو چھپانا ہے نا. مرد کو چھپانا ہے اور عورت کو پورا شریر چھپانا ہے سوائے چہرے ہتھیلیوں کے، ہے نا. لیکن آج اس کا الٹا ہو رہا ہے. شیطان نے ہمیں بہکا دیا، شیطان نے ہمیں دعوت دے دی کہ آؤ یہ کام کر لو، یہ ہر کوئی کر رہا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور ہم اسی پر چل پڑے. حالانکہ یہی ہمارے لیے سب سے بری چیز ہے. اور یاد رکھیں، ایک گناہ جو چھوٹا ہو لیکن ہم اسے چھوٹا سمجھ کر، حقیر سمجھ کر بھی اگر ہم اس گناہ کو کرتے ہیں نا، تو وہی گناہ ہمارے لیے جہنم کے اندر ڈالنے والے، جہنم کے اندر لے جانے کے لیے کافی ہے. کیونکہ جس کو ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں نا، وہی ہمارے لیے سب سے بڑا گناہ بن جاتا ہے. تو گناہ کو کبھی بھی ہمیں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ چلو بھائی جھوٹ بول دیا تو ہوگا. نہیں، جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی
काज़िबीन, यानी जो झूठ बोलता है उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। तो ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हमारे चेहरे दिन पर दिन काले होते जा रहे हैं ना? तो इसकी वजह यही है कि हम अपनी जिंदगी में अपने रोजमर्रा के कामों में झूठ बोल रहे हैं, है ना? तो हमें शैतान के इन मकर फरेब से, शैतान के इस जाल से हमें क्या करना है? बाहर निकलना है। चुनांचे वो बुराइयों और बेहयाइयों का दाई है, लिहाजा वो बजरिए वसवसा जो हुक्म देता है वो बुराई और बेशर्मी का है ना? वो किसके जरिए? जो वसवसों के जरिए जो हुक्म देता है वो किसका है? बेशर्मी का और बुराइयों का। आप देखिए औरतें शादी में घूम रही हैं, क्या इससे पहले शादियां नहीं होती थी? होती थी ना, लेकिन शादियों के अंदर कभी आज की तरह बेशर्मी नहीं हुई। आज देखे ना, दूल्हा आ रहा है ना, तो लड़कियों को हाथों में फूल थमा दिए कि जाओ भाई, जब दूल्हा आए तो उसके ऊपर फूल बरसाना। क्या ये काम हम मुसलमानों का था? क्या हम मोमिनों का था? इसके पीछे भी एक वजह है। ये चाल किसकी थी? जब एक सहाबी रसूल जब अपने लश्कर को लेकर जा रहे थे फतह जंग के ऊपर जिहाद में, तो यहूदियों ने देखा कि जब ये लश्कर आएगा तो इसी जगह से गुजरेगा, है ना? तो वहां जो इमारतें थी ना वो बड़ी शाहकार इमारतें थी, बड़ी आलीशान इमारतें, बड़ी अच्छी अच्छी खूबसूरत बिल्डिंगें बनी थी। यहाँ तक कि उन बिल्डिंगों को, उन इमारतों को देखने के लिए लोग दूर दराज से आया करते थे। वो इस कदर हसीन और जमील थी। तो यहूदियों ने क्या किया कि जब ये लश्कर आएगा, लश्कर इस्लाम आएगा, तो अपनी खूबसूरत माँ बहनों बेटियों को क्या किया कि जब ये लोग लश्कर जब आएगा तो यकीनी तौर पर इस खूबसूरत इमारतों को देखने के लिए अपने चेहरों को ऊपर उठाए, है ना? तो इन लोगों ने क्या चाल चली कि जब ये लश्कर यहाँ से गुजरे तो हम अपनी माँ बहनों और बेटियों के हाथों में क्या कर देंगे? फूल की थालियां दे देंगे, ताकि जब वो लश्कर यहाँ से गुजरे तो ये लड़कियां क्या करें? उन पर फूल बरसाए। और जब फूल बरसाएंगी तो वो जब देखेंगे तो उनके जहन में जो ख्यालात आएंगे ना वो बुरे होंगे। तो हो सकता है वो अपने ख्यालात से पीछे मुड़ जाए, हो सकता है वो इन ख्यालात की गिरफ्त में आकर शैतान की चाल पर चल पड़े, है ना? तो जब उस सहाबी रसूल, उस मुकद्दस जात ने जब इस जगह पर पहुंचे और इन्हें पहले से ही आगा हुआ, है ना? वो अल्लाह के नुफूस कुदसिया थे, वो बड़े ही अजीम लोग थे। जब उन्हें ये चीज महसूस हो गई कि यहाँ पर इस तरह की चाल चली गई है, तो उन्होंने पूरे लश्कर को हुक्म दिया कि कोई भी अपनी निगाहों को ऊपर ना उठाए, है ना? जैसे आज चल रहे हैं ना वैसे चल रहा है, क्योंकि तुम गुलामाने मुस्तफा, है ना? और तुम्हारे हर एक फेल से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम जाहिर होती है ना? मुसलमान के हर एक कदम से रसूल अल्लाह की तालीम जाहिर होती है कि हमें रसूल ने कैसा सबक दिया है, हमें रसूल ने क्या सिखाया है। तो जब वो लश्कर वहां से गुजर गया तो एक भी मर्दे मुजाहिद ने अपनी आंखों को ऊपर नहीं उठाया, है ना? ये हाल था किसका? अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर चलने वालों का। तो जब उन यहूदी औरतों ने देखा कि जब ये पूरा लश्कर यहाँ से गुजर गया तो वो लोग हैरत ज़्यादा हो गए कि देखो ये तुम लोगों का हाल क्या है कि तुम बड़े बेमुरव्वत हो, तुम बड़े ही शर्म वाले हो, है ना? तुम्हें शर्म करनी चाहिए कि देखो ये ऐसे खुदा और ऐसे रसूल के मानने वाले के जो अपने बताए हुए रहबर की तालीम पर अमल करते हैं, और तुमने क्या किया कि अपनी ही माँ बहनों को, अपनी ही बेटियों को नुमाइश के लिए छोड़ दिया। तो ये क्या था? ये शैतानी अमल था, है ना? तो आज वही काम हमारी माँ बहनें क्या कर रही है? शादी में कर रही है, दूल्हा आ रहा है फूल बरसा। तो अब क्या ये काम हमारी माँ बहनों का है? नहीं ना। तो हमें वो काम करना है जो फातिमा तो ज़हरा की कनीज़ें किया करती है। हमें अम्मा फातिमा तो ज़हरा के नक्शे कदम पर चलना है, जिस तरह वो अपने आप को पर्दे में रखा करती थी। जब इंशाअल्लाह हमारी माँ बहनें पर्दे में रहेंगी, है ना, तो उनका मुकाम ऐसा होगा कि लोग अपनी निगाहों को खुद ब खुद झुका लेंगे, है ना, उनकी तरफ निगाह नहीं करेंगे। और याद रखें, सिर्फ पर्दे का हुक्म औरतों को नहीं दिया है इस्लाम में। पर्दे का हुक्म सिर्फ औरतों को नहीं दिया है, बल्कि मर्दों को भी दिया है। और मर्दों को क्या हुक्म है कि वो अपनी निगाहें नीची रखें, है ना। रसूलुल्लाह ने रास्ते के आदाब भी सिखाए हैं कि जब रास्ते से गुजरो, बाजार से गुजरो, तो अपनी निगाहों को नीचे रखो ताकि तुम्हारी निगाहें गुनाह की तरफ
نہ جائے اور تم شیطان کے بہکاوے میں نہ ہو۔ تو انشاءاللہ اگر ہم نے اپنے پیارے آقا کے فرمان پر عمل کر دیا تو شیطان کو وہی شکست ہو جانی ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم یہی اپنائیں گے جو رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ حکم بھی دیتا ہے کہ جوڑو اپنے دل سے گڑو اور افراد کرو، افراد یعنی بڑھانا ہے نا، گڑو اور افراد کرو اور بہتان باندھو اللہ تعالیٰ پر کہ خدا نے خبائث کو حلال کر دیا ہے اور طیب کو حرام فرما دیا ہے نا۔ اب وہ کیا کہتا ہے کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو جوڑو۔ تو آج بہت سی قومیں ہیں جو اس فتنے پر چل گئی ہے، جیسے یہودی لوگ نے کیا کیا، 3 خدا بنا بیٹھے ہے نا، رب قدیر کے ساتھ حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ کو بھی ان لوگوں نے کیا کر دیا، خدا تسلیم کر لیا۔ اسی طرح کوئی اور بھی ہے جو سینکڑوں خدا بنا بیٹھے ہے نا۔ تو یہ خدا کے ذات کے ساتھ افراد کرتا ہے یعنی بڑھاتے ہیں ہے نا۔ تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے اور نہ ہی ان حلال اور حرام کو ملانا ہے۔ جس طرح یہودیوں نے کیا کیا، خدا نے حکم دیا تھا کہ یہ حرام ہے نا، خنزیر حرام ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، اس کو حلال بنا دیا اور اس کو آج یہ لوگ کھا بھی رہے ہیں نا، جو نجیس العین ہے یعنی پورا نجیس ہے نا۔ تو اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں۔ تو جو اللہ کا حلال کیا ہوا ہے ہمیں اس کو کھانا ہے اور جو حرام کیا ہوا ہے اس سے ہمیں کیا کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اور یوں ہی اپنی جی سے حلال کر لیا اور جس کو چاہا حرام کر لیا، یعنی ان لوگوں نے جس کو اپنے من میں چاہا اس کو حلال کر لیا اور جس کو چاہا اس کو کیا کر لیا، حرام کر دیا۔ البتہ شیطان بذریعہ وسوسہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تم کو وہ بات کہنے پر اکساتا ہے جس کو تم جانتے ہی نہیں ہے نا۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق لوگوں کے ذہن میں بھی خیال آتا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ تمہارے رب کی تو شکل صورت بھی نہیں ہے۔ آج ایک قوم ہے جو اس طرح کہتی ہے کہ ہمارے تو ہے جو دکھتے ہیں لیکن تمہارا ہے جو دکھتا نہیں۔ ارے ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب ہمارے خدا نے کہہ دیا کہ وہ ہے، موجود ہے، تو ہمارے لیے ہے۔ خدا نے، رسول نے فرما دیا کہ وہ ایک ہے تو ہمارے لیے وہ ایک ہے۔ ہمیں اب اس کے آگے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم ہمارے خدا اور اس کے رسول کے فرمان پر چلتے ہیں ہے نا۔ اور ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ یہ سورج نکل رہا ہے، کیا یہ خود بخود ہوگا؟ نہیں، اس کا بنانے والا موجود ہے، تو ہم نے اس کے بننے کی صورت میں یعنی جو یہ بنانے والا ہے ہم نے اس کو مان لیا کہ یہ خود بخود نہیں بنا ہے بلکہ اس کو بنانے والا موجود ہے، تو ہم نے یقین کر لیا اور ہم ایمان رکھتے ہیں اس کے بنانے والے پر ہے نا۔ تو وہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور تمہارے لا علم کے باوجود جیسی چاہتا ہے تم سے بکواس کراتا رہتا ہے نا۔ آج جیسے کہ کبھی کبھی ہمارے بھولے والے مسلمان بھائی بہن کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اوپر والا ہے نا، تو یہ بھی شیطانی ایک عمل ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی جہت، کوئی سمت مقرر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے نا۔ تو یہ کہنا بھی گمراہی کہا گیا ہے، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، تو ہمیں اس سے بھی کیا کرنا ہے، بچنا۔